अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बड़ा इंटरेस्टिंग कौमी असम्बली का इजलास हुआ है जिसमें शायद स्ट्रेटजी पर अपोजिशन एक तरफ ना नजर आती हो, मगर एक बात खुर्शीद शाह साहब और इमरान खान साहब एक पेज पर नजर आए एक बात में, और वो ये थी कि वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट में आए और कौम को लीड करें। कौम को लीड करने का कह रहे हैं, हालांकि आमतौर पर इमरान खान साहब ये बात नहीं कर रहे होते हैं, खुर्शीद शाह साहब, बट वो कह रहे हैं कि कौम को लीड करें, कौम को इस वक्त लीडर की ज़रूरत है और मियाँ साहब पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। हुकूमत ज़रा क्लियर आई है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, जहाँ तालिबान की तरफ से दोबारा पेशकश की गई कि हुकूमत प्रोपेगेंडे और धमकी की सियासत कर रही है, संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से तालिबान ने कहा, साथ साथ सदर ममनून हुसैन साहब का स्टेटमेंट था कि फौज तैयार है, इशारा मिलते ही ऑपरेशन शुरू कर देगी। और आज चौधरी निसार साहब, जिनसे हमेशा ये तनकीद की जाती थी कि जी अगर आप बहुत आगे पहुंच गए थे और आप कहते थे कि हकीमुल्लाह महसूद के ड्रोन हमले ने मुज़ाकरात को बहुत पीछे धकेल दिया है, तो ज़रा शेयर कीजिए कौम के साथ कि कहाँ आप आगे पहुंचे थे। तो कुछ चीज़ें उन्होंने आज ज़रूर शेयर की। उन्होंने ये भी कहा कि हकीमुल्लाह महसूद की तरफ से जो खत लिखा गया था हुकूमत को, वो भी हमारे पास मौजूद है। साथ साथ ये भी कहा कि हमारी तरफ से नाम भी प्रपोज कर दिए गए थे, एक मजहबी शख्सियत भी उसमें शामिल थी, कुछ नाम हकीमुल्लाह महसूद ने मना किए, वो निकाल भी दिए गए थे। और ये भी फरमाया कि अब हम किससे मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर बताएं कि हम किससे मुज़ाकरात करें। जिससे मुज़ाकरात करने का कहा जा रहा है वो तो कुन्नड़ में बैठा है। ये गालिबन मौलवी फजलुल्लाह के हवाले से ये बात कही। और दूसरी भी बातें की हैं जो निसार साहब ने, ये भी कहा कि अपोजिशन अगर मुत्तफिक हो जाए तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। अगर अपोजिशन में डिवाइड नजर आता है, तकसीम नजर आती है, अगर ये मुत्तहिद हो जाए, जैसे कि पीपल्स पार्टी की एक अलग राय है तालिबान से डील करने के हवाले से, इमरान खान साहब की अलग राय है, मौलाना साहब की अलग राय है, ये अगर मुत्तहिद हो जाए। एक ब्रेक में प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, जरा तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि मियाँ साहब आज भी पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए और क्या हुकूमत वाकईतन फैसला कर चुकी है, क्योंकि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसकी सदारत मियाँ साहब ने की, नून लीग की। उसके अंदर की खबर यह है कि मियाँ साहब खुद नहीं बोले। मियाँ साहब ने पार्लियामेंटेरियन से पूछा कि आप बताएं क्या करें, तो उनके 90% अरकान असेंबली ने कहा कि जी आप ऑपरेशन कीजिए, बहुत जाने ज़ाया हो गई, मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी गई नून लीग की तरफ से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुराद सईद साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और लाइन पर हमें अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम साथ साथ गुफ्तगू करेंगे। मैं चंद साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप नजरियाती तौर पर बड़े क्लियर आदमी हैं और आपकी नून लीग हो या दूसरी राइट विंग पार्टियां हो, उनसे बड़ी शिकायत रही है हमेशा से। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, मियाँ साहब नहीं बोलते, पार्लिमानी पार्टी से कहते हैं कि आप बताएं क्या करें। 90% अरकान नून लीग के कहते हैं कि ऑपरेशन करें, मुज़ाकरात ना करें पार्लिमानी पार्टी में। ठीक है, आपका एक एतराज है कि मैं साहब पार्लियामेंट में नहीं आया, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ, बट नून लीग में इतनी बड़ी शिफ्ट है, इस पर खुश नहीं है चंद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नून लीग का कोई एमएनए हो या आम पार्टी का एमएनए हो, सारे इलेक्टेड लोग हैं। जो इलेक्टेड बंदा होता है उसको पब्लिक की नब्ज़ का बड़ा पता होता है, पल्स का, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं, वो लोगों की राय के मुताबिक ही राय देता है। लेकिन अलमिया ये है कि मियाँ साहब का अपनी पार्टी के लोगों के साथ राब्ते नहीं है, उनका जो डिसकनेक्शन है पार्टी के अंदर, यही बड़ा अलमिया है। तो कनेक्शन किया ना उन्होंने, लेकिन क्या फायदा, पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, मीडिया को फेस नहीं करेंगे, तो क्या फीडबैक देंगे लोगों की, प्राइम मिनिस्टर की या लीडरशिप की। जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि आप एक पार्टी के वजीर आजम नहीं, आप पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, आप ईवान में, और ईवान ही सबसे बड़ी उनकी जगह है, उनका इम्तिहान है, उनकी जहाँ क्रेडिबिलिटी बननी है या क्रेडिबिलिटी खराब होनी है वो ईवान है। अगर आपने उनको जज करना है तो आपने ईवान से, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में आपने उनको पार्लियामेंट से जज करना है। पार्लियामेंट में तो बड़ी शानदार थी, बहुत आते थे पार्लियामेंट में, क्या फायदा हुआ? यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ उस वक्त का 1-2 जज थे, यहाँ चंद मीडिया को मैनेज किया गया था, चंद लोग, सेक्शन ऑफ मीडिया। गिलानी साहब ने क्या किया? देखे वो आपकी पार्टी पूरी पंजाब में देखना क्या परफॉर्म किया। ये एक अलग डिबेट हो जाएगी, इसके ऊपर आप मेरे साथ प्रोग्राम कर लें, मैं आपको जवाब दूंगा। चले डिबेट वाकई अलग हो जाएगी, बट क्या चंद साहब ये समझते हैं कि गिलानी ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया था? मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी ने जितना शानदार परफॉर्म किया है ना, अभी हुकूमत आई है ना, 8 महीने हो गए, क्या सूबाई इशू से लेकर हर इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ आप मुवाजना उनका कर लीजिएगा। उनके फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी टेररिज्म की पॉलिसी देख लें, हमारी देख लें। 18वीं तरमीम, जो लोग कहते थे 18वीं तरमीम से रोटी नहीं मिलती, अब उनको बताएं कि रोटी मिल रही है सूबों को कि नहीं मिल रही, पैसे मिल रहे हैं सूबों को कि नहीं मिल रहे। अब सूबे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहले से ज्यादा पैसे आ रहे हैं सूबों को। आज सूबे अपनी ताकत के साथ बैठे हुए, वो 18वीं तरमीम थी। ये पीपल्स पार्टी ने थोड़े से 124 बंदों के साथ आपकी आइन में तरमीम करके दी, आज करके दिखाएं। आज तो आप पार्लियामेंट को फेस ही नहीं कर रहे। अच्छा, पार्लियामेंट में आने से आप डरते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब जरा टाइम पर आ जाए ताकि वो आपको फेस कर लें, क्योंकि आपने बहुत सारे हमले एक साथ कर दिए नून लीग पे। मैं हमला नहीं कर रहा, मैं सच्ची बात कहता हूं कि अवाम ने उनको मैंडेट दिया था,
عوام نے ان کو دہشت گردی سے نمٹنے کا مینڈیٹ دیا تھا، عوام نے مشرف کے ٹرائل کا مینڈیٹ دیا تھا، عوام نے مہنگائی کے خلاف لڑنے کا مینڈیٹ دیا تھا اور اپنا انرجی کرائسس سے نمٹنے کا مینڈیٹ دیا تھا. یہ 4-5 ان کے مینڈیٹ تھے. وہ بڑا بنتے رہے کہ ہم نے عدلیہ بحال کی، عوام نے کوئی انصاف اور لا اینڈ آرڈر دینا. پھر میں چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب بھی آ جائے تاکہ پھر جو آپ کے اور مراد کے جو حملے ہوں ڈاکٹر صاحب سے ان کا جواب لوں. میں ذرا علامہ طاہر اشرفی صاحب سے بات کر لیتا ہوں. طاہر اشرفی صاحب، آج باقاعدہ طور پر چوہے نثار صاحب نے، کیونکہ ان پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ جی آپ بتاتے کیوں نہیں کہ کہاں تک مذاکرات پہنچے تھے، وہ کہتے ہیں میں حکیم اللہ محسود کا خط دکھا سکتا ہوں، ہم بہت زیادہ آگے بڑھ رہے تھے. اب آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب کس سے مذاکرات کریں، ہم کرنا چاہتے ہیں، میں آج بھی مذاکرات کے حق میں ہوں، کس سے کروں، جو کرنے کی بات کرتے ہیں وہ تو کنڑ میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں مراد سعید سے بات کر لیتا ہوں. مراد، اس وقت اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے سارے آپشنز ٹرائی کیے ہیں، صدر پاکستان جو بولتے ہی نہیں عام طور پر، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی ریڈی ہے اور صرف ان کو ہم نے گو اہیڈ دینا ہے آپریشن کے لیے. خود پارلیمانی پارٹی نون لیگ کی جو نظریاتی طور پر ان سے دور اور آپ کے قریب ہے، جو سینٹر رائٹ کی پارٹی ہے، ان کے 90% ارکان اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آپریشن کریں. تو تحریک انصاف کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہی نہیں آ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب بھائی، آج اگر آپ نے خان صاحب کی سپیچ سنی ہوگی تو اس میں ہم نے کلیئر کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ 9 سپتمبر کو جو ہے پی سی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں تحریک انصاف، پاکستان پیپل پارٹی اور تمام پولیٹیکل جماعتوں نے مینڈیٹ دیا تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 90% پارلیمنٹرینز یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب تو خود آتے ہی نہیں. اس پہ بات ہوگی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آ جائیں گے تو میں فریز کر دوں گا. ایک طرف تو چودھری نثار صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹھاس دیا ہے. اب ان کی سپیچ دیکھ کے تضادات کا مجموعہ ہے. بالکل میں آپ کو ایک چیز اب کلیئر کرتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا احترام ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ یہاں پہ فیصلے پہ یقین کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب آتے ہی نہیں ہے، یہ احترام ہے پارلیمنٹ کا. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہمارا طالبان سے ایک طرف حکومت کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے، اور آپ نے بارہا یہ اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ مذاکرات کے لیے طالبان تیار نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آتا تھا. لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وفد بھی جا رہا تھا اور اس کے بعد 7 ارکان پہ مشتمل انہوں نے ٹیم کا بھی اعلان کر دیا. اب 7 ارکان کا ہم بارہا پوچھ چکے تھے کہ یہ کون کون لوگ تھے، کیونکہ اگر 7 ارکان ہے تو پھر تضاد ہے. تضاد یہ کہ مولانا سمیع اللہ صاحب کو کس چیز کا ٹاسک دیتے ہیں. پہلے آپ خاموش ہوتے ہیں. 7 ارکان کا کہا حکیم اللہ محسود کے مارے جانے سے پہلے. اچھا، اب اس کی ڈرون سے سبوتاژ ہو گیا. حکیم اللہ محسود کا کہتے ہیں خط بھی میرے پاس موجود ہے. ان کی سپیچ کا ایک اور حصہ بھی آپ سنیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 گروپ جو ہے وہ بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کس سے مذاکرات کرے، وہ تو کنڑ بیٹھا ہے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے 20 سے 25 گروپ تیار ہے. ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پوری اپنی سپیچ نکالیں کہ ایک موقع پہ آپ کچھ کہتے ہیں، دوسری موقع پہ آپ کچھ کہتے ہیں. حکومت نے تمام پولیٹیکل جماعتوں نے تو ان کو مینڈیٹ دے دیا. اب ان کے بعد وہ کیا عمل درآمد کر رہی ہے؟ آج بھی ہم ان سے سوال کر رہے ہیں، اور آج بھی خان صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے ان کو کلیئرلی بتا دیا کہ آپ قوم کو لیڈ کرو، کیونکہ آپ کے پاس میجارٹی ہے اس وقت. آپ قوم کے پرائم منسٹر ہو، آپ کے پاس ساری پالیسیز اور سارے جو وار انٹر ہے وہ آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہو، کیونکہ اگر ہمیں کہا جاتا ہے اس میں ہم سروس ہی دے سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ خان صاحب کی باتیں بھی تضادات سے بھرپور ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف تو امریکہ کے آگے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، وہ تو غلامی کا شکار ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں کیونکہ آپ کو مینڈیٹ دیا ہے. بالکل مطلب خان صاحب کی بھی ایک دن میں 2 باتیں کرتے ہیں، دونوں تضادات کا شکار ہوتے ہیں. نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے. وہ امریکہ کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ ہم نے کہا تھا اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ کشکول توڑنے کی انہوں نے بات کی تھی، آج بھی کشکول لے کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا وار اینڈ ٹیرر میں جانا تھا تو یہ نواز شریف صاحب کی 9 مئی کی جو سپیچ ہے اور سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو ڈرون گرانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ڈرون خود بخود رک جائیں گے. آج بھی ڈرون ہو رہے ہیں. یہ وہ واقعی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ واقعی کڑے ہونے کی ان میں ہمت نہیں ہے. اس کے لیے ہمت چاہیے. آپ اگر اس طرح بڑی پیمانے پہ جب دھان دی ہوگی اور آپ حکومت بناؤ گے تو میرے خیال سے کمزور فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے لیڈ کرنے کا کیوں کہا شاہ بھائی؟ لیڈ کرنے کا جلدی اندر لے آئیں. پرائم منسٹر ہے، قوم کے پرائم منسٹر ہے، ان کے انڈر یہ ساری چیز آتی ہے. پوری قوم نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ فیصلے نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ لے آئے نا ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی اندر آ جائیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر اشرفی صاحب، پھر کہا گیا آج چوہے نثار صاحب کی طرف سے، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، پتہ نہیں آپ میرا سوال سن سکے نہیں، کہ کافی چیزیں انہوں نے ڈسکلوز کی. یہ بھی بتایا حکیم اللہ محسود تک سے ہم کہاں تک پہنچے تھے اور کس وجہ سے ڈرون نے سبوٹاج کر دیا سارا کا سارا معاملہ. اور آج وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جسے کرنے وہ کنڑ میں بیٹھا ہے. اب ہم کس سے مذاکرات کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں کرنا. خیال ہے خود پتہ نہیں ہے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور چودھری صاحب نے اس سارے معاملے کو کنفیوز کیا ہوا ہے. اور جس دن چودھری صاحب اس معاملے سے نکل جائیں گے، میرا خیال ہے اس معاملے کا کوئی حل نکل آئے گا.
جس شخص کے ذریعے حکیم اللہ مسعود کا خط آیا تھا، مجھے آپ بتائیے کہ اس شخص کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ پھر مولانا فضل الرحمان کا جرگہ آیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پھر مولانا سمیع الحق کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا کوئی واضح موقف ہے؟ آپ کا کوئی واضح سٹانس ہے؟ آپ خود کنفیوز ہیں، قوم کو بھی کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی غلط بیانی کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 22, 23, 24 گروپ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے تو ان کا اعلان کیجیے، آپ ان کا بتائیے کہ کون سے گروپ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ صورتحال قوم کو پتہ چلے۔ چوئی نثار صاحب کی وجہ سے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہو چکا ہے، اور پرائم منسٹر کو خود اس کی لیڈر جو ہے اس کی قیادت چاہیے، یا وہ شہباز شریف صاحب کے سپرد کر دیں یہ کام۔ طاہر رشفی صاحب، آپ چوئی نثار صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ متنازع ہو گیا ہے۔ بالکل مولانا سمیع الحق تو میاں نواز شریف صاحب سے مل کے گئے تھے نا چوئی صاحب سے؟ کیا ہوا؟ کل تو طالبان نے خود کہا کہ ہم نے مولانا کو مثبت جواب بھیجا تھا، اب پھر وزیر اعظم ہاؤس نے کیا کہا کہ جی ہم نے تو کوئی ٹاسک نہیں دیا تھا۔ او بھائی، جب آپ کا یہ رویہ ہوگا کون آپ پر اعتماد کرے گا؟ آپ کے لیے کون اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا؟ یہ کوئی آسان کھیل ہے؟ مولانا فضل الرحمان خلیل کو پہلے چوئی نثار صاحب نے ڈالا، جس خط کا آج انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ وہی خط ہے جو مولانا فضل الرحمان خلیل کے ذریعے پہنچا۔ پھر مولانا فضل الرحمان خلیل کدھر تھے جب وہ آپ قافلہ بھیج رہے تھے بٹو؟ کون لوگ تھے ان میں؟ میں آج پوچھتا ہوں، بتائیں چوئی نثار صاحب۔ میرا نام دیا گیا، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان خلیل کا نام دیا گیا، ان کو بھی پتا نہیں تھا۔ مولانا فضل محمد کا نام دیا گیا، وہ سعودی عرب میں بیٹھے تھے۔ بھئی اگر آپ کے ساتھ لوگ اتنے ہی طاقتور تھے تو بھئی ان کے نام لوگ قوم کو بتاؤ۔ مجھے ذرا موقع دیجیے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے عدم موجودگی میں چند صاحب نے بات کی، مراد سعید نے بات کی، آپ علامہ صاحب کی بات آپ سن رہے ہیں۔ مراد سعید بھی کہہ رہے ہیں کہ آج تضادات سے بھرپور اسپیچ تھی۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آئے، اس کے اوپر بھی بہت کچھ بات ہوئی پارلیمنٹ میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چوئی نثار صاحب نے فرمایا، مراد سعید صاحب بھی کہتے ہیں وہ تضادات سے بھرپور ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ کس سے بات کریں، ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو وہ کنڑ میں بیٹھا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ 20 سے 25 گروپ ہیں جو کہ راضی ہیں، جو کہ اس بات کے بھی خلاف تھے کہ حکیم اللہ محسود سے بات کی جائے۔ تضادات سے بھرپور تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے معذرت چاہتا ہوں چونکہ اسمبلی کا سیشن ذرا جاری ہے، میں آپ کے پاس پروگرام میں تاخیر سے پہنچا۔ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ نہ تو کوئی کنفیوژن ہے اور نہ کوئی تضادات ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس پورے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑنے کی جو پالیسی، جو بہت سارے ہمارے دوست، بہت سارے ہمارے اکابرین مختلف پارٹیز کے کہتے ہیں جی کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، پہلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے طور پہ کوئی پالیسی تھوپنے کی بجائے سب کو اکٹھا کر کے ایک فیصلہ کیا۔ میں بہت مختصر عرض کروں گا، اور وہ فیصلہ تھا مذاکرات کا۔ مذاکرات میں یہ بات میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو دوست بہت سارے باہر آ کے بیانات دیتے ہیں، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو ان مذاکرات کے عمل کے حوالے سے کسی نہ کسی حد تک آگاہ رکھا گیا کہ کون کون سے گروپ سے بات ہو رہی ہے، کون سے لوگوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اور خاص طور میں اس میں علماء حضرات کو انگیج کیا گیا جو یہاں کے بھی تھے، جو کچھ کا تعلق کراچی سے تھا، کچھ کا دیگر علاقوں سے تھا۔ یہ میں نے یہ نہیں کہا اس کے ساتھ کچھ اور ہوا، جس سے ملے اس کے ساتھ کچھ اور ہوا۔ لیکن میرے پاس وہ لسٹ بھی نہیں ہے، اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب اس علماء کے گروپ کو لیڈ کر رہے تھے۔ بہت قابل احترام ہے مولانا صاحب، لیکن میں نے یہی کہا کہ یہ موجود تھے۔ میں نے کہا کہ چند علماء کا گروپ تھا۔ اس کے بعد حکیم اللہ محسود صاحب کی طرف سے مکمل طور پہ اس چیز کی ایکسیپٹنس تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ڈرون حملہ ہوا، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، وہ اپنے اس گھر میں موجود تھے اور مغرب سے پہلے ڈرون حملہ ہوا، وہ وہاں پہ آئے تھے اس لیے کہ صبح اس بات کو تقریباً حتمی شکل دی جانی تھی۔ حکیم اللہ محسود نے، میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ کبھی اس طرح دن دہاڑے گاڑیوں کے قافلے میں سفر نہیں کیا، وہ بڑے خفیہ طریقے سے سفر کرتے تھے۔ یہ باتیں شاید اس سے پہلے میڈیا پہ کسی نے آپ سے نہ کی ہوں، میں بڑے آپ کو باوثوق طریقے سے یہ بات بتاتا ہوں۔ ان کے اپنے چینلز تھے۔ بہرحال مغرب سے پہلے ان کو اٹیک کیا گیا۔ کیا وہ اتنے بے خبر وہاں پہ پھر رہے تھے؟ وہ چونکہ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ صبح فائنل حتمی مذاکرات ہونے ہیں، یہاں تک گورنمنٹ پہنچ چکی تھی۔ ان کی ہلاکت ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے مذاکرات کے عمل کے حوالے سے۔ اور فی الفور میرا خیال ہے اس کے بعد جو نثار علی خان کی جو پریس کانفرنس ہے، وہ بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی، آپ کو یاد ہوگا، بڑی اس میں حقائق بھی تھے اور بڑے جذبات بھی تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان لوگوں کو بالکل
ان کا نام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ ڈرون حملہ پاکستان پہ مذاکرات کے اور امن کے پروسیس کے اوپر ڈرون حملہ کیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بڑی سخت پریس کانفرنس تھی. کافی ساری باتیں اچھا شیئر کی ہیں جی بالکل یہ ساری باتیں. اس کے بعد کانفیڈنس تھا کہ ملا محسود کا اس طریقے سے دن دہاڑے موو کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی لیے تھا کہ ڈائلاگ آگے بڑھ رہا تھا اور ان کی ملاقات اگلے دن ہونی تھی. وہ ہماری ٹیم جو ڈائلاگ کر رہی تھی وہ وہاں پہ پہنچ چکی تھی اور صبح فائنل مذاکرات ہونے تھے. تو پھر تو یہ سارا کا سارا امریکہ نے سبوٹاج کر دیا. اگر مجھے اجازت دے دے ایک سیکنڈ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب, بڑے احترام سے ڈاکٹر صاحب جو انتشار صاحب فرماتے ہیں وہ لوگ پشاور میں بیٹھے تھے, آپ کہتے ہیں وہاں پہنچ چکے تھے. اب میں تو آپ کو بھی سچا مانتا ہوں, میں جو انتشار کو بھی سچا مانتا ہوں, لیکن مجھے بتائیے کہ میں آپ دونوں کے درمیان کس کو زیادہ سچا سمجھوں, جوئی صاحب کو یا آپ کو؟ مولانا صاحب اگر اسلام آباد کی بات کریں تو کوئی بندہ اگر 12 کو بیٹھا ہو یا F11 بیٹھا ہو ہم اسے اسلام آباد ہی تصور کرتے ہیں. سر پشاور میں اور وہ میں نے کہا اس علاقے میں میں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ فرق ہے. یہ عرض میں نے نہیں کی. ڈاکٹر صاحب 12 قوم اور F11 میں اور پشاور میں اور وہاں میں بہت فرق ہے. میری آپ گزارش سنیں جانے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کرنا پڑتا ہے میرے یہ اس بھائی. گلی میں یا اس گلی میں تھے, لیکن اس علاقے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دن نہ صحیح تو اس سے اگلے دن صحیح, لیکن یہ مذاکرات حتمی طور پہ ہونے تھے اور نیکسٹ ڈے ہونے تھے. میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں. اب مجھے تو یہ نہیں کہ وہ پشاور میں اس محلے میں تھے یا حیات آباد میں تھے یا وہاں پہ تھے, مجھے اس ڈیٹیل کا نہیں پتا. جملہ یہ تھا, میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا وفد کل جا رہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا وزیرستان میران شاہ پہنچ چکا تھا, کہ میرا علی پہنچ چکا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ پشاور گیا تھا. اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی کی جو پارلیمانی قیادت ہے ان کو آگاہ کیا تھا. تو خان صاحب نے بارہا کہہ چکے اور آج پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اخبار سے پتا چلتا ہے کہ ہیلی میں بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب کو یاد آتا ہے کہ خان صاحب بھی مذاکرات کر سکتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر سکتے ہیں, منور حسن صاحب بھی کر سکتے ہیں. یہ سنجیدگی کا عالم ہے کہ ایک جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ ہیلی میں بیٹھ کے ان کو جواب دیتے ہیں کہ خان صاحب بھی مذاکرات کریں. تو اتنی وفود اور اتنی تیر اگر آپ نے کیے تو وہاں پہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. دیکھیں پہلے تھوڑا سا آپ اس بنیاد پہ آ جائیں نا, دہشت گردی کے خلاف جو ان کی کنفیوژن ہے نا پی ٹی آئی کی اور نون لیگ کی, وہ سب کے سامنے ہے. یہ انہوں نے صرف ان کی بھی دونوں پارٹیاں کنفیوژن کی ہوگی, ہماری نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, میں نے آپ کے بارے میں نہیں بولا. اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے امریکہ کے خلاف یہ دہشت گردی صرف ڈرون کی وجہ سے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی ہے. حالانکہ قوم کو کتنا بڑا آپ کنفیوژن دے رہے ہیں کہ صرف ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر مان لیا ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی ہے تو پھر آپ امریکہ کے بائیکاٹ کریں, پھر امریکہ کا بائیکاٹ کریں کہ آپ دہشت گردی کی وجہ ہیں. پھر ان سے کیوں آپ امریکن ایڈ بھی لے رہے ہیں, سارا کچھ کام کر رہے ہیں. رہ گئی بات گورنمنٹ کی, گورنمنٹ جب ملتی ہے تو ساری ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اگر اس کے بعد تھوڑی بہت ذمہ داری ہے تو وہ کے پی کے گورنمنٹ کی بھی ہے, بالکل دونوں پارٹیاں. لیکن اے پی سی نے ان کو مینڈیٹ جو دیا تھا وہ مینڈیٹ یہ نہیں دیا تھا کہ آپ 5 سال مذاکرات ہی کرتے رہیں, اور پھر مذاکرات میں نان سیریس ایٹیچیوڈ گورنمنٹ کا جتنا تھا, جتنا ویلا انہوں نے, ایک ڈرون اٹیک ہوا حکیم اللہ مسعود جب مارا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا جی وہ ظلم ہو گیا جی ہمارے, تو بالکل مذاکراتی ٹیم جو تھی وہ ڈرون, اس طرح لگتا ہے کہ ڈرون کے دروازے پہ کھڑی تھی جدھر ہو رہا تھا. تو یہ سچی بات ہے, یا تو بتا دے کہ ہم سے مذاکرات کوئی نہیں کرتا لیکن ہم لڑ بھی نہیں سکتے, ہم ڈر رہے ہیں, یا ہم لڑنا چاہتے نہیں ہیں, یا ہمارا مائنڈ سیٹ وہ ہے, قوم کو کوئی تو سیدھا راستہ دکھا دے. اس وقت کہتے ہیں, اس وقت اصل میں یہ دو چیزیں نا, یہ نہ تو اس مائنڈ سیٹ سے نکلتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس مائنڈ سیٹ کے ووٹ بھی لینے ہیں. اگر آپ مائنڈ سیٹ کے میں نے کہا نا آج کے 90% آپ کریکٹ بھی اب میری بات میں ان کی بات کو تھوڑا سا کوئک بریک لینا ہے, بڑی بڑی اس کے بریک کے بعد چیلنجنگ سٹیٹمنٹس دی ہیں چند صاحب نے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. سر آپ کے اندر جو تضادات پائے جاتے ہیں نون لیگ میں, اس کا ذکر نظریاتی طور پر کہہ رہے ہیں مسئلہ ہے, لڑنا چاہتے بھی ہیں تو ڈرتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, سارے تضادات ان دونوں نے آپ کے اوپر. دیکھیں جی, چند صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم ان کی پارٹی کے اور ان کی قیادت کے بڑے مشکور ہیں کہ اس اہم قومی ایشو کے اوپر انہوں نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی بڑا کھل کے ساتھ دی ہے, اب بھی دے رہے ہیں. میں بالکل اس بات کو ایکنالج کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں. مطلب یہ کہ جب ان کو بٹھایا, بات کی کیسے چلیں, کٹھے چلیں, اب بھی یہ کہتے ہیں آپ آگے بڑھیں. ساری جماعتیں کہتی ہیں آپ کا ساتھ دیں گے. میں اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں, وہ ظاہر ہے ان کے کنسرن ہے, اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, اگر انہیں کوئی خامیاں میں نظر آئیں گی تو ضرور اس پہ بات کریں. کوئی خامی نہیں, وزیر اعظم نہیں نظر آتے ہیں, یہ مسئلہ ہے کہ وزیر اعظم نہیں دکھتے. وزیر اعظم کی پرفارمنس کو اسمبلی اٹینڈنس سے مشروط نہ کریں. پچھلے دور میں جو وزیر اعظم کی اٹینڈنس تھی
وہ ہر MNA سے زیادہ تھی، لیکن کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے. آپ تو خیر میں نے چند صاحب سے بھی کہا، چند صاحب سے کچھ جواب دیا، بٹ سر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمران خان موجود ہیں، خورشید شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم آئے تو آنا چاہیے نا. 342 کے ہاؤس میں سب سے زیادہ اٹینڈنس پچھلی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب کی تھی. بالکل ایسا تھا، لیکن پرفارمنس جو آپ کے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پہ کوئی پروگرام رکھیں کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا. اور آپ کو بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہوتا ایک، اگر وہ پارلیمنٹ میں اچھے آتے تھے پرفارم نہیں کرتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں ہم پرفارم کریں گے پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو آنا نہیں چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پرفارمنس از ناٹ ریلیٹڈ ود دی اٹینڈنس ان دی نیشنل. مگر آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ لڑنا چاہتے نہیں ہیں یا لڑ سکتے نہیں ہیں، میں ادب سے یہ بات کہوں گا دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. جہاں تک لڑنے کی بات ہے، آگے کوئی ایسا نہیں ہے کہ دشمن کی فوج بیٹھی ہے جناب آپ ٹینک نکالیں اور ان پہ چڑھ دوڑیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دشمن ایک آپ کا چھپا ہوا ہے. آپریشن ابھی بھی جس انداز سے ٹارگیٹڈ انداز سے آپ کو مختلف جگہ پہ ایک جوابی کارروائی ہو رہی ہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں خاطر خواہ کامیابی ہے. لیکن فل فلیج جو آپریشن جس کی یہ بات کر رہے ہیں مکمل صلاحیت رکھتی ہیں ہماری انٹیلیجنس کے ادارے، ہماری افواج پاکستان، ہماری پیراملٹری فورسز. اور میں شاہ صاحب یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ آپریشن چاہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے جو ٹارگیٹڈ شکل میں ہے، اس سے پہلے بھی تھا ظاہر ہے، اور جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. یہ وہ فل فلیج آپریشن نہیں ہے کہ ٹینکوں سمیت آپ چڑھائی کر دیں. جب اس کا وقت آئے گا، اب پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے، میں ذرا صرف آدھا منٹ میں یہ کہوں گا کہ جب تمام پارٹیز نے فیصلہ کیا مل کے ٹیبل پہ بیٹھ کے جی مذاکرات ہونے چاہیے، ہمیں مثبت جواب کی توقع تھی طالبان کی طرف سے، لیکن ان کی طرف سے دھماکے، لاشوں کے تحفے، وہ رزلٹس نہیں آ سکے مذاکرات سے، جس کے سارے آج گلا کر رہے ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا کہ حکومت پروپیگنڈا اور دھمکی کی سیاست کر رہی ہے، سنجیدہ اور با مقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وہ یہ میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ اب مذاکرات کی انہوں نے بات کی ہے. آج ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بھی اس بات پہ کھل کے بات ہوئی ہے. کیا اکثریت میں کیا اکثریت مذاکرات کے خلاف ہے؟ نون لیگ کی اکثریت آج خلاف تھی. دیکھیں اکثریت اس بات کے حق میں تھی کہ پاکستان کی عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے حق میں اکثریت تھی. اس کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانا پڑے اس کے لیے حکومت بالکل تیار ہے. اور آئین کے اندر وہ آپشنز موجود ہیں. بس ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ بڑی واضح بات ہے. میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جو گروپس، یہ جو میں نے بات کی، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جو گروپس جن کا میں نے بات کی ہے کہ ملا مسعود بہت مور دین 50 پر آدھے سے زیادہ لوگ اس وقت مذاکرات کے حق میں تھے. گروپس کی بات کر رہا ہوں تو حکیم اللہ کے مدد سارے گروپ چلے گئے کیا؟ نہ میں آخری جملے کی اس لیے آپ سے اجازت لی کہ جو گروپس آج بھی مذاکرات کی بات سنجیدگی سے کریں گے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، جو نہیں کریں گے حکومت آخری حد تک جائے گی. علامہ صاحب کا موقع لوں، پھر میں آپ کو تفصیلی جی علامہ صاحب. گزارش یہ ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں، پہلے تو آپ ایک کام کر لینا میرے بھیا، مہربانی کرو، جو وزیرستان سے ہجرت شروع ہو گئی ہے، عورتیں بچے بوڑھے سڑکوں پہ آئے بیٹھے ہیں، ان کا کچھ سوچو، ورنہ یہ کل ہمارے اوپر یہ خودکش آئیں گے جن کو ہم نے گھروں سے نکال دیا ہے. اور ان غریبوں پر، ان دہشت گردوں کا بھی خوف ہے اور ان پر آپ کی بمباریوں کا بھی خوف ہے. نمبر 1. نمبر 2، آج آپ کا ہمیں بڑی قوم کو توقع تھی کہ آپ کوئی واضح لائن متعین کریں گے آج کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کیوں نہیں 3 ماہ کا وقت متعین کرتے یا 6 ماہ کا کر لیں کہ جناب اس وقت میں یہ مذاکرات ہوں گے، یہ آپریشن ہوگا، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. کوئی قوم کو کسی طرف لگائیے. وزیر اعظم صاحب بہت اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنا ہے تو ایک پارلیمنٹ سے لا لے آئیے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آنے سے مبرہ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو امید نہ رہے. آج پوری قوم کو آپ کا پارلیمانی اجلاس ہوا، کیا آپ نے میسج کیا ہے؟ کیا پوری قوم کو آپ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کے بچے مر رہے ہیں، کل چھوٹے 6 معصوم بچے مر گئے. ہماری سیکورٹی فورسز تو پہلے بھی تیار تھی، وہ تو پہلے بھی کھڑی ہے، آج بھی کھڑی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سیکورٹی فورسز نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے. علامہ صاحب، اگر آپ نے صدر ممنون حسین صاحب کا بیان سنا ہو یا چوہدری نثار صاحب کی جو آج کی تقریر ہے وہ ذرا ماضی کی تقاریر سے مختلف ہے، جس میں آپریشن کرنے کے یا فیوچر میں کیے جانے کے باقاعدہ اشارے ملتے ہیں، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے، ہم ایکشن لیں گے اگر اپوزیشن میں یہ ڈیویژن اور تقسیم نہ پائی جاتی ہو. تو یہ آپ نے سمت کا کہا تو سمت تو دکھا رہے ہیں چوہدری نثار صاحب آج. دیکھیے اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ایک ٹائم مقرر کر دے اور آپ اعلان کر دیں کہ دیکھیے جی طالبان سیز فائر کرے یا نہ کرے، ہم یہ 3 ماہ میں مذاکرات کی کوشش کریں گے. اس تاریخ کے بعد پھر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، پھر دوسرا آپشن دیکھا جائے گا. اور اس تاریخ تک ہم کی کوشش کریں گے تاکہ قوم اس کرفیت سے باہر نکل آئے. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پیغام رساں یا سالس انہوں نے ڈالے ہیں
मैंने नहीं डाले, वो सारे इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं भाई, वो तो सारे इनके खिलाफ खड़े हैं। हाँ वो अल्लामा साहब उसकी वजह भी है ना, मौलाना समीउल हक साहब से हम ये तवक्का तो नहीं करेंगे कि वो तालिबान के खिलाफ बयान दें। मौलाना समीउल हक साहब जाहिर सी बात है हुकूमत के खिलाफ ही बयान देंगे। नहीं सुन ले, तो फिर मौलाना समीउल हक साहब को वजीर आजम साहब दोबारा बुलाते, वो कहते मैंने मौलाना को ये कहा था, आपके पीटीवी की खबर है कि मौलाना को टास्क दिया गया, बाद में वजीर आजम को नहीं दिया गया, मौलाना फजलुर रहमान के जरगे को टास्क दिया गया। भाई वजीर आजम साहब बुलाते कौमी कायदीन को और कहते भाई इनको टास्क दिया था, ये पूरा नहीं कर सके। आप बताइए, अगर मेरी बात सुने शाहजेब, आप पता नहीं क्या प्रोग्राम इनकी क्या मजाकरात लगे हुए हैं। देखें, आप इंडिया के साथ आपको मजाकरात करने पड़ेंगे, अफगानिस्तान के साथ, आपको पड़ोसी ममालिक के साथ जहां से उनको असला मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और उन पड़ोसी ममालिक का मौक़िफ़ है कि आप हमारे यहाँ मदाखलत करते हैं, हम आपके यहाँ मदाखलत करेंगे। तो एक बयान मुझे बता दें प्राइम मिनिस्टर साहब का या इंटीरियर मिनिस्टर का या फॉरेन मिनिस्टर का, जो इस इशू के ऊपर तालिबान के साथ मजाकरात या दहशतगर्दी के ऊपर इन्होंने कोई स्टेप लिया हो या कौम को एतमाद में लिया हो। एक मुझे असेंबली की स्टेटमेंट बता दें। साहब अफगानिस्तान गए थे, देखे जाने बेशक गए भी थे, बैकडोर भी होगी। मैं सिर्फ एक बयान का एक जुमला कह दूं, वज़ीर आज़म ने मुझे टोक अंदाज में बात कही है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करना पड़ेगा, और ये वो बीमारी है, यही वो बीमारी है। उसके ऊपर स्टेप क्या लिया है? आप तो पब्लिक बयान दिया था, स्टेप क्या लिया था? ये बस आप तो पब्लिक ये कहती है कि बयान दिया था, बयान स्टेप क्या लिया? ये बस स्टेप नहीं लिया, स्टेप्स लिए, मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, मैं अगर मुराद ये जो स्टेप्स लिए गए उसके बाद अगर इस दहशतगर्दी को आप टेंडर कर दें, इसके ऊपर भी कोई बिड आ जाए टर्किश कंपनी से या चाइनीज कंपनी से, तो शायद हस्बे मंशा को इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाए दहशतगर्दी के ऊपर। टर्किश कंपनी के बाद हस्बे मंशा आपने मंशा साथ जानबूझ के इस्तेमाल किया। इस तरह को टेंडर कर दें, इसका अखबार में फ्लोट कर दें कि मजाकरात टेंडरिंग होगी, इसकी बोली लगा दें, तो फिर लाहौर से, तुर्की से बहुत सारे, मैं सीरियस कह रहा हूँ, कोई काम नहीं हो रहा जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। कोई एक काम बता दे मुराद। शाहज़ेब भाई, पहले मैं चंद साहब की बात का जवाब दूं। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उन पर भी जिम्मेदारी होती है मुज़ाकिरात के हवाले से। तो वज़ीरिस्तान की जो और फाटा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो मुस्लिम लीग नून के ममनून साहब है। तहरीक इंसाफ का उससे कोई मतलब, हमारा बयान बड़ा खतरनाक है ममनून साहब का। नहीं, मैं उसकी फौज तैयार है, इशारा मिलते ही ऑपरेशन शुरू कर देगी। ममनून साहब फरमा रहे हैं मुज़ाकरात की हुज्जत पूरी कर दी, ममनून साहब फरमा रहे हैं अनअनाउंस्ड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आपने जो अल्लामा साहब ने बात की, जो वहां पे जो वज़ीरिस्तान से जो लोग इनखिला कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम जो वहां पे बच्चे हैं, वहां पे औरतें हैं, उनके इनखिला को यकीनी बना जाए। और इसके साथ साथ अगर ये कुछ करने जा रहे हैं तो वो तहरीक इंसाफ को वहां पे जो हमारी सूबाई हुकूमत है हमें बता दे, हमें आगाह करे। हमने तो आप इनको क्लियर कर बता दिया, तहरीक इंसाफ ने भी और खुर्शीद शाह साहब ने भी। इन्होंने यहाँ पे आके बात की कि तहरीक इंसाफ कंफ्यूज है, तहरीक इंसाफ कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज कौन है? एपीसी में बैठ के ये भी फैसला देते हैं, हम भी फैसला देते हैं। बाहर पे आके इनके चेयरमैन साहब आके कहते हैं कि बुज़दिल और मारो और ये करो वो करो, ये इनकी तरफ से बयान आते हैं। हम अंदर और बाहर जो कुछ होता है वो सामने बोलते हैं। उसके साथ साथ ड्रोन के हवाले से उन्होंने बात की कि सिर्फ ड्रोन पे न डाले, तो ये तो हम कम से कम गिरानी साहब तो नहीं है, अगर पीटीआई को बता दिया तो ये तालिबान को बता देंगे। पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं, पीपल पार्टी की ये पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं कि वहां पे बैठ के अमेरिका के सफीर के साथ बैठ के आपके जो कुछ बुनियादी एतराज़ात थे उसमें अगर कल परवेज खटक साहब से मिल रहे, हफ्ता पहले हमने आपको बताया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि आपकी जेल टूटने वाली है, ये हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, इस अंदाज से लोग आएंगे और ये होगा। एक हफ्ता पहले देखिए, ये तो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं थी उस वक्त, कई दफा बताया था, सीएम साहब की भी बयान रिकॉर्ड के ऊपर बयान आ चुके हैं। हम आज आपसे पूछ रहे हैं, आज का हम आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, आप 5 साल पुरानी इतराजात आज चौधरी निसार साहब ने शुरू कर दिए थे कि इतने धमाके हुए थे, आज तो कम धमाके हो रहे हैं। जो अब मेरे आपके ख्याल से वज़ीर दाखिला साहब को इस वक्त जो पूरी कौमी इंतजार कर रही थी कि आज कोई फैसला होगा, इस किस्म के बयान देने चाहिए थे कि वो खुर्शीद शाह साहब पे और पीपल पार्टी पे अटैक करने लगे कि 5 साल में तो बहुत ज्यादा धमाके हुए थे। 2010 का उन्होंने हवाला दिया कि इससे कई ज्यादा धमाके हुए थे, लेकिन आज धमाके कम हो रहे हैं। हमें धमाके कम नहीं, रोजाना लाशें गिर रही है, उसका हिसाब चाहिए। आज आपकी जर्नलिस्ट को धमकियां मिल रही है, उसका हिसाब चाहिए। आज रोजाना खैबर पख्तूनख्वा में आपकी फाटा में हुकूमत है, 2200 किलोमीटर बॉर्डर हमारा लगता है, तो उसका रिएक्शन हमारे ऊपर आता है, इस्लामाबाद के ऊपर आ रहा है, कराची के ऊपर आ रहा है। कौम आपसे फैसला मांग रही थी जो कि आप कंफ्यूज है, फैसला नहीं कर पा रहे। हमने आज आपको क्लीन चिट दे दिया जिस तरह के पहले दिया था। आज खुर्शीद साहब ने भी कहा, खान साहब ने भी कहा कि हम आपके साथ है। कम से कम अगर आप वज़ीरिस्तान में
में अनअनाउंस्ड ऑपरेशन हो रही, चीजें हो रही है, कम से कम इन लोगों के मासूम बच्चों और खवातीन के इनखिला को यकीनी बनाए, उनके लिए क्या करना है वो हमें बता दिया जाए। अगर आप बमबारी कर रहे हैं वहां पे तो उसका क्या होगा? आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मुज़ाकिरात करने जा रहे हैं, लेकिन फैसला करें पाकिस्तान को बचाने, क्योंकि ये जो एक महीने का ये बड़ा हो रहे हैं। देखिए अब ये शिफ्ट है पीटीआई की कि जो फैसला करना है एतमाद में ले। आप ये नहीं कह रहे कि नहीं मुज़ाकरात ही करें, और खान साहब भी कह रहे हैं मुज़ाकिरात का क्या, खान साहब हमेशा कहते थे नहीं जी मुज़ाकरात ही करें। देखिए हमें जो करें हमें बताइए। देखिए शाहजेब एतमाद में ले, शाहजेब 9 सितंबर के एपीसी को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो तहरीक इंसाफ 10 साल से कह रही थी उसकी तरफ वो आए, लेकिन ये बदकिस्मती है कि जो हमारी क़ियादत थी वो उसको आगे लेके नहीं गई। इब्राहिम पराचा का नाम, मुन्ना सिमुल्लाह साहब का नाम, मुल्ला फजलुर रहमान खलील साहब का नाम, मुल्ला फजलुर रहमान साहब का नाम, हेली में बैठ के इमरान खान साहब का और मुनव्वर हसन साहब का बयान। मेरे ख्याल से ये बार बार तजादात जो है इस तरह फैसले नहीं होते, जरगे के कुछ उसूल होते हैं। ये पॉलिटिकल वर्कर बैठे हैं, इनको पता होता है कि पॉलिटिकल वर्कर जो जरगे होते हैं उसका क्या कल्चर होता है, किस तरीके से अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। तालिबान भी कह रहे कि हमने ये नहीं कर पाए, लेकिन अब फैसला तो करे, कौन को तो बचाए। तीनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी वाले लोग हैं, तो मैं जरा डॉक्टर साहब को मौका देता हूं जवाब का। काफी सारे एतराजात दोनों पैनलिस्ट ने उठा दिए, तीनों पैनलिस्ट ने उठा दिए एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। डॉक्टर साहब बड़े एतराजात आ गए सर, यहां तक सुनने को मिल गया कि अगर मुज़ाकरात का टेंडर होता, टर्किश और चाइनीज कंपनियों का होता, तो उसमें भी हस्बे मंशा काम हो जाना था। यहाँ तक की बात है। देखिए जी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे भाइयों को उन ममालिक से जो हमारे बड़े दोस्त ममालिक हैं उनका इस तरह की टेंडरिंग और उनसे क्या मतलब, आप अगर तंज भी करें तो हमारे ऊपर करें। नहीं, आपके ऊपर नहीं यार पहला आपका जो सिविलियन न्यूक्लियर बिजली घर है वो चाइना आपको $6 अरब की इन्वेस्टमेंट से लगा के दे रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। पहला जो सिविलियन न्यूक्लियर एटमी बिजली घर है, टर्किश कंपनी आपके साथ क्या कर रही है, किस तरह कर रही है, सब आपको पता है। बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। चंद साहब हमसे प्यार ज़्यादा करते हैं, इस तरह की बातें बुरा भी नहीं मनाते हैं इनकी बातों का। लेकिन गुजारिश ये है जी कि आज बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है। आज आप रिएक्शनरी होके आप वो काम इस अंदाज से करके कि जो मैं समझता हूँ मौके महल की नज़ाकत के मुताबिक ना हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आज ये लाइन ड्रा कर दी जाए, या आज की मीटिंग जिनकी आप बार बार कह रहे हैं जी कि हम ये तवक्को कर रहे थे और ये नहीं हुआ, मेरा ख्याल है बड़ा क्रिस्टल क्लियर ये बात है। तवक्को पैदा की गई थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि मियां साहब आएंगे, बहुत दिन से मियां साहब जुलाई के बाद आए नहीं ना पार्लियामेंट में, तो क्लैरिटी इस अंदाज से आज आपके सामने आ गई है कि जिन ग्रुप्स का मैंने बड़ी तफसील से नाम लिया, अगर वो मुज़ाकरात संजीदगी से करना चाहेंगे, जिसके बारे में अभी शुकूक व शुबात शायद मौजूद होंगे यार किस हद तक वो संजीदा है, मैं आपसे बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। अगर वो वाकई संजीदा है मुज़ाकरात में, जिनमें से जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो ये वही लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि वो ये भी कह रहे हैं मुज़ाकरात किससे करें, ये भी कह रहे हैं करेंगे मुज़ाकरात, वही कंफ्यूजन हो गई। बात ये है कि चूंकि उनके ग्रुप्स या वो लोग उस तरह तो नहीं है कि आपके सामने टेबल पे आमने सामने दो पार्टियां बैठ के मुज़ाकरात कर रही हों। चैनल्स होते हैं, राब्ते होते हैं, और मैंने ये बात भी आपको बड़े वसूख से और बड़े दावे से कही है कि साबका मुज़ाकरात का अमल, उसकी तफसीलात इन सियासी जमातों की लीडरशिप को दी गई। आप ये चैनल्स में ना माने, नहीं बाहर खान साहब मान चुके हैं, आप कुछ नहीं कर उस वक्त हकीमुल्लाह महसूद के मारे जाने के बाद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि काम किया। हम उनके मशहूर है कि कम से कम उन्होंने तो मान लिया, फ्लोर ऑफ द हाउस मान लिया। बाकी जमातों की लीडरशिप को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया था। आज मैं तो तमाम जमातों को देखता हूँ, वो आगे कहते हैं बता दें मियां साहब कब पार्लियामेंट में आके कौन इत्तेमाद में लेना पसंद करेंगे, ये बता दें। अच्छा, दूसरी बात ये जो है आप ऑपरेशन वाली बात, अगर आप ये चाहते हैं जनाब के पास एक लाइन ड्रॉ करके ये कहें जी कि कल से वहां पे जो है बस आप टैंक होंगे और गोलाबारी होगी और ऑपरेशन होगा, शायद अभी उसका वक्त नहीं है। ये जो ऑपरेशन, जो जवाबी कार्रवाई फौज की हो रही है, इससे आपको खातिर खा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हाँ, अगर फुल फ्लेज ऑपरेशन करना होगा वो भी हम इनको कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। इन जमातों की मुशावरत से एतमाद में नहीं ले रहे क्योंकि उसका वक्त नहीं आया। शाहजेब, पॉइंट ये है कि लीडरशिप जो होती है ना, प्राइम मिनिस्टर अल्लाह ताला ने उनको तीसरी मरतबा बनाया है, तो लोगों को होप देनी होती है। वो आपका वजीर आज़म ही होप दे सकता है सबसे बेहतर। तारक साहब या मैं या कोई और मिनिस्टर देगा तो वो होप नहीं होगी। जब लीडर ऑफ द हाउस आके असेंबली में बयान देगा तो उसके ऊपर डिबेट होगी, लोगों के अंदर होप पैदा होगी। अब ये होप, उम्मीद से लोगों को उम्मीद दें। अब ये ना कि पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट इस काबिल नहीं है तो फिर उसका इजलास बुलाना छोड़ दें ताकि उसके ऊपर अखराजात ना हो, फिर इजलास ही ना बुलाएं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी इतनी है कि वो उसको पार्लियामेंट की जरूरत ना बताने की जरूरत है ना आने की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में वैसे बड़ी मुश्किल से बुलाया, दो दफा कैंसिल करके फोन किया, फिर पार्लियामानी निजाम हुकूमत है। यहाँ तो आप सदारती निजाम रहे हैं और आप खुद भी तो अपने प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहते हो।
آپ خود بھی تو چاہتے ہو کہ میرا وزیر اعظم آئے لیڈر آف دا ہاؤس. میاں صاحب سے نہ یہ پوچھیں, میاں صاحب سے نہ پوچھیں, میاں صاحب بڑے شریف آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے کب آپ سے یہ بات کی ہے جی کہ ہم وزیر اعظم کے اسمبلی میں آنے پہ معترض ہیں, لیکن میں نے آپ سے دوبارہ یہ بات کی ہے جو وزیر اعظم آتے رہے ہیں جن کی معترض میں نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں خواہش رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. معترض نہیں ہے سب سے آپ, زیادہ خواہش رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, یہ پوچھ رہا ہوں. سب کی خواہش ہے, یہ تو کوئی دیکھیں میں سچی بات آپ سے کر رہا ہوں. اس سے زیادہ آنیسٹ جواب کیا صاحب آئے تو ہماری تو خوشی کی اس بات سے ہے. زیادہ ایمانداری کا جواب دے دیتے ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم بھی سن لیں. لیکن گیلانی صاحب آپ نے جس چیز کو ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹ میں آنا سے لوگ سمجھے پارلیمنٹ کہ میں وزیر اعظم بھی اس اسمبلی میں لوگوں کے نمائندوں کو جواب دے. اس وقت وہ یہی آنے کا مقصد ہوتا وہ ہے. وقت نہیں ہے کہ جس وقت لائن کھینچ دی جائے کہ ہاں جی بس اب یہ ہم کرنے لگے ہیں, اور اگر ایسے کام کیے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ببانگ دہل اناؤنس کر کے نہیں کیا جاتا. دیکھیے میرے خیال سے چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 گروپ تیار ہیں مذاکرات کے لیے تو بسم اللہ کیجیے, ان سے مذاکرات کریں جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ آپ ڈیفرینشیٹ کرو اور آئسولیٹ کرو ان لوگوں کو جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, پاکستان کے آئین کے دائرے میں نہیں آنا چاہتے, تو آئسولیٹ کر دو ان کو, تو آپ کو بھی آسانی ہوگی. اگر کہیں پہ آپ کو گرین سگنل ملا ہے مذاکرات کا جس طرح کی یہ ذکر کر رہے ہیں, ہمیں تو علم نہیں ہے. آج خان صاحب نے بھی کہہ دیا, خورشید شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہیلی میں بیٹھ کے ایک بیان دیا جاتا ہے, کل کو اخباروں میں ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ عالم ہے. پرائم منسٹر صاحب تو آتے نہیں, پتہ نہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے کیوں آنے میں شرماتے ہیں, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. قوم کو ڈائریکشن دینی چاہیے. آج پوری قوم کو شاہ زیب, آج پوری قوم کو امید تھی کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, وہ نہیں آئے. لیکن جو سپیچ انہوں نے کی ہے حکومت کی طرف سے جو چودھری نثار صاحب کو منتخب